قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک عورت کو بلائے گا، اس عورت کو خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ یہ عورت کون ہوگی؟ یہ عورت بے نمازی ہوگی جو بے نمازی ہو کے مری تھی۔ اللہ اس عورت سے پوچھے گا، بتا تو نے نماز کیوں نہ پڑھا؟ بتا تو نے نماز کا دامن کیوں چھوڑا؟ قرآن کا دامن کیوں چھوڑا؟ میرے اور میرے محبوب کا دامن کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ عورت عرض کرے گی، یا اللہ میرا شوہر ظالم تھا، یا اللہ میرا خامد ظالم تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی بربریت کی وجہ سے یا اللہ میں قرآن کا دامن چھوڑ دیا، نماز کا دامن چھوڑ دیا، اس لیے اس کے خوف کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ اللہ اتنی دیر میں فرمائے گا کہ حضرت آسیہ کو بلاؤ۔ حضرت آسیہ خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کی جائے گی، اور اللہ اس عورت سے پھر فرمائے گا، بتا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا یا حضرت آسیہ کا فرعون گھر والا جو شوہر تھا وہ زیادہ ظالم تھا؟ فرعون، حضرت آسیہ جو ہے یہ فرعون کی گھر والی ہے، یہ ایک بادشاہ تھا، یہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے ظلم اور جبر کے باوجود بھی، زیادتیوں کے باوجود بھی، حضرت آسیہ سے پوچھ کبھی اس نے میرا سجدہ قضا کیا ہے؟ میری بندی نے اتنی بربریت کے باوجود بھی کبھی اس نے میرا سجدہ نہیں قضا کیا، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ظالم اور جابر بادشاہ کی گھر والی تھی۔ کسی کا ظلم اگر کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے فرعون کا ظلم حضرت آسیہ کو نماز سے روک دیتا۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود پھر بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی کبھی بھی۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے، سرکار یا نبی اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اس کی میں نے توبہ بھی کر لی ہے، لیکن آپ اللہ سے دعا مانگیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری توبہ قبول فرمائے، مجھے معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس سے پوچھا، تو پہلے بتا کہ گناہ کون سا کیا ہے تو نے؟ عرض کرتی ہے، سرکار مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اس کے سبب جو حمل ٹھہرا ہے، پھر اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، زنا سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو میں نے اپنی جو وہ شرمندگی تھی اس سے بچنے کے لیے، اس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، خطا کو چھپانے کے لیے، پھر میں نے اس بچے کو قتل ذبح کر کے پھر میں نے بچے کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جلالی تھے، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا، ظالمہ عورت، ایک تو نے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، پھر زنا کرنے کے باوجود تجھے حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد تجھے جو بچہ پیدا ہوا، پھر تو نے دوسری زیادتی اور ظلم یہ کیا اپنی جان کے اوپر، بچے کی جان کے اوپر، کہ تو نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، ذبح کر دیا، پھر اس کو دفن کر دیا، فرمایا نکل جا یہاں سے۔ جب وہ عورت مایوس ہو کر واپس چلی گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی، یا نبی اللہ آپ نے اس عورت کو اپنے دربار سے خالی ہاتھوں کیوں بھیج دیا؟ خالی ہاتھ واپس بھیج دیا، یہ عورت رب کی رحمت سے نا امید ہو کر واپس جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمائی، اس نے گناہ بھی اتنا بڑا کر لیا ہے کہ اس نے اپنے اوپر ایک تو زیادتی کی ہے، ایک تو زنا کیا ہے، پھر اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو حمل ٹھہرا، اس کے بعد حمل ٹھہرنے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، پھر اس کو اس نے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اتنی بڑی گناہگار ہے یہ، اس لیے میں نے اسے اپنے دربار سے بھگا دیا ہے، اٹھا دیا ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام نے کہا، سرکار کیا آپ نے اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا گناہگار کبھی نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کبھی نہیں دیکھا، اس سے بھی کوئی بڑا گناہگار ہو سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں ہو سکتا بڑا گناہگار۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، سرکار اس سے بھی بڑا گناہگار ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس سے بھی زیادہ گناہگار، بڑھ کر کون ہے وہ زیادہ؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، سرکار جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے وہ بندہ اس عورت سے بھی زیادہ گناہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے زنا کو تو گناہ سمجھ لیا ہے، آج ہم نے شراب پینے کو تو گناہ سمجھا ہے، آج ہم نے سود کھانے، چغل خوری کرنے کو تو گناہ سمجھ لیا ہے، والدین کی نافرمانی کو تو گناہ سمجھ لیا ہے، پر اگر نہیں سمجھا تو نماز چھوڑنے کو نہیں سمجھا۔ ہم نے سب یہ شراب پینا ہم نے سمجھا کہ گناہ ہے، سود کھانا ہم نے سمجھا گناہ ہے، پر نماز چھوڑنے کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا ایک نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک نماز جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، جو جنتی جو ہوں گے وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کیوں تم جہنم میں جا رہے ہو؟
کون سی چیز ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو تمہیں جہنم پر جانے پر مجبور کر دیا ہے؟ کون سا گناہ تمہیں جہنم کے اندر لے کے جا رہا ہے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ بے نمازی جائے گا جہنم میں۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی جو مولا علی نے 1400 سال پہلے بات فرمائی تھی۔ رب کی بارگاہ کے اندر مولا علی پاک نے عرض کی، مولا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں اس لیے نہیں کرتا تیری عبادت کہ تو مجھے جنتی کر دے، نہ ہی میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو نہ ہی میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر حضرت مولا علی پاک نے عرض کی، یا اللہ میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے۔ کیا بات ہے! آپ سے ایک بندے نے سوال کیا، سرکار ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا پوچھیے۔ عرض کی، سرکار یہ بتائیں، میں نے سنا ہے کہ آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں، خدا آپ سے باتیں کرتا ہے، یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ تھا، ایک سرکار تھا اور ایک غلام تھا اس کا۔ یہ سردار اور غلام ایک سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں کہیں گئے اور سردار جو تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا اس کا نوکر جو تھا وہ نمازی تھا 5 وقت کا۔ یہ ایک سفر پر جا رہے تھے، جب کچھ سفر طے کر لیا، کچھ رہتا تھا، تو درمیان کے اندر اذان کی آواز آئی۔ درمیان میں جب پہنچے اذان کی آواز آئی، نوکر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، سرکار آپ مہربانی فرمائی یہاں پر آپ سواری کو روک دے، آپ یہیں پر رک جائیں، نماز نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، پر میں رب کو سجدہ نہ کر لوں۔ سردار نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں یہاں پر رک جاتا، تو نماز پڑھ کے آ جا۔ جب وہ بندہ مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا اس نے، پھر اس نے وضو کر کے مسجد کے اندر آیا، مسجد کے اندر آ کے جماعت ہو رہی تھی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے سارے لوگ واپس چلے گئے۔ وہ نوکر جو تھا، غلام جو تھا، اس نے کیا کام کیا؟ اس نے الماری سے قرآن پاک اٹھایا اور پڑھنے لگ گیا۔ جب وہ قرآن پڑھنے لگ گیا، ادھر سے سردار انتظار میں تھا۔ جب 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس کو غصہ آیا کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں، اس بے وقوف اور احمق شخص کی کون سی نماز ہے جو اتنی لمبی ہو گئی ہے؟ ہم نے صبر بھی کرنا ہے آگے۔ وہ سردار سواری سے اترا اور مسجد کے اندر آیا، اندر نہیں آیا بلکہ جوتوں والی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، وہ پاگل نادان، سارے لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں، تیری کون سی نماز ہے جو اتنا لمبی ہو گئی ہے؟ اس شخص کے جب کانوں کے اندر یہ دل و دماغ کے اندر یہ آواز پہنچی سردار کی، تو نوکر نے آہستہ سے قرآن کریم کو بند کیا، الماری کے اندر رکھا، اور الماری کے اندر رکھ کر اس کو جواب دیتا ہے، سردار جی جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا، وہی خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا، وہی خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ خدا را نماز کے ساتھ دل لگائیں، خدا را قرآن کے ساتھ دل لگائیں۔ خدا کی قسم ہے جب آپ نے نماز اور قرآن کے ساتھ دل لگا لیا تو ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی، ہر مشکل آپ کی دور ہو جائے گی۔ یہاں دنیا پر بھی سکون کی زندگی جیو گے، قبر کے اندر بھی سکون کی زندگی ہوگی، کل قیامت کے دن محشر کے اندر بھی سکون کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔